آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول جناب کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو فارملی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ پچھلے جو ہمارے ٹاپکس جو ہم نے بچوں کے ڈپریشن کے حوالے سے بات کی تھی, تو آج اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور آج اس کا ڈائگنوسٹک, اس کا ڈائگنوسٹ کیسے ہو, ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ, مینجمنٹ, یہ ایریاز امپورٹنٹ ہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب جو سب امپورٹنٹ کویسچن ہے, ہمارا لاسٹ جو پروگرام ہوا تھا وہاں CMH لاہور سے غالباً کوئی ڈاکٹر صاحبہ تھیں, انہوں نے کچھ سوالات بھیجے. بعد میں پروگرام چونکہ ختم ہو چکا تھا وہ انٹرٹین نہیں ہو پایا. اگر آج وہ سن رہی ہیں تو ان کا سوال یہ تھا کہ بچوں کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے مطلب کیونکہ بہت چھوٹی ایج ہوتی ہے, ان کو کیسے یہ چیز باور کرائی جائے کہ وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں اور ان کو علاج کرانا چاہیے اس کا. جی بھٹی صاحب, کنونس کیسے کیا جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے یہ جو بھی ہماری محترمہ ہماری بہن جنہوں نے یہ ایشو ہمارے ساتھ ریز کیا. یہ واقعی چیلنج ہوتا ہے. میرے پاس بھی, ہمارے پاس جب آتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں, بعض دفعہ بڑے بہن بھائی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم وہ بچے کو کہتے ہیں کہ جی چلو دماغ والے ڈاکٹر یا نفسیات والے ڈاکٹر کے پاس نا. تو وہ کہتے نہیں میں کیوں جاؤں, کوئی میرا خدا نخواستہ میرا کوئی دماغ کا کوئی خراب ہے, میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں. اچھا, یہ واقعی ایشو ہے. اور یہ بچوں کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ کریں نا. ایون بڑے بھی کسی انسان کو جو کلینکل ڈپریشن کی کیفیت میں ہوتا ہے نا, اگر اس سے آپ کہنا کہ جی آپ دماغ کے اسپیشلسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلیں, عام طور پر نا یہی رسپانس ہوتا ہے. یہ انفارچونیٹلی نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر نا یہ ایشو ہے. آپ کی ڈیفیکلٹی کو, آپ کی جو مشکل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو ہم پوری طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ بچے کو غیر ضروری طور پر مت یہ احساس دلائیں ایسے الفاظ یا ریفر کرتے ہوئے, یا جب آپ ان کو پروپوز کریں, ان کو سجیسٹ کریں, تو آپ ضروری نہیں ہے کہنا کہ آپ چلیں. کئی دفعہ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا غصے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو نا, بڑی عجیب سی حرکتیں کرتے ہو, لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے, چلو میں تمہیں لے کے جاؤں. اچھا, وہ بچہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے نا, اس کے مائنڈ میں واقعی ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ مجھے لے کے جائیں گے اور یہ مجھے لیبل کرا دیں گے. تو پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ بہت ہی احتیاط سے, آپ سیدھے کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا آپ کی آج کل صحت ٹھیک نہیں لگ رہی, کمزوری کے آثار ہیں, تو بہتر نہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں کیونکہ آپ کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے. دیکھیں نا آپ کی اس وقت صحت, آپ کی چہرے کی رنگت مطلب وہ بھی کچھ متاثر ہو رہی ہے. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا ڈسکس کر لیتے ہیں, مجھے بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, میں بھی فیل کر رہی ہوں پرابلم, تو مجھے میرے ساتھ چلو. تو کئی دفعہ جب مشکل اس طرح کی بن جائے تو ہم اس کو پھر ہم ایزی کرنے کے لیے نا, مطلب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس پروسیس کو ایزی کیسے کریں, آسانی کیسے پیدا کریں. تو کوئی بھی الفاظ, کوئی بھی انداز آپ ایسا استعمال کریں جس سے غیر ضروری طور پر بچے کے لیے نا یہ ایک بیریئر یا ایک چیلنج یا اسٹگما نہ بن جائے کہ اب پتہ نہیں لے کے جا رہے ہیں مجھے کس مصیبت میں ڈال دیں گے اور وہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں مجھے ڈانٹیں گے. تو پرسیپشن بچے کی نا وہ بڑا سافٹ آپ رکھیں. اور بہت سارے لوگ جیسے انہوں نے ذکر کیا, جب ہمارے سے ذکر کرتے ہیں تو واقعی میں ذہنی طور پر تیار ہوتا ہوں کہ یہ بچہ آ رہا ہے, اپوائنٹمنٹ ہے میری. وہ بچہ جب آتا ہے تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے, بچے کے ساتھ دوستی پہلے کرنی ہے. اس کو ہم ریپو بلڈنگ کہتے ہیں. وہ چاہے کمفرٹیبل فیل کرے ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر چاہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں, پیڈیاٹرکس کے ہوں, بچوں کے اسپیشلسٹ, اصلی چیز یہ ہے کہ آپ جب بچہ ہے نا تو بڑی ویلکمنگ نظر سے اس کو دیکھیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا انداز گریٹنگ والا ہو, اور اسٹریٹ ایشو کے اوپر مت جائیں آپ. مثلا اب بچہ جو ہی آپ کے پاس بیٹھا, آپ اس کی طرف آنکھ ملائے بغیر, اسمائل دیے بغیر, اس سے مطلب ایک فرینڈ شپ والی ایک جو جیسچر ہوتا ہے اس کے بغیر کہ ہاں بھائی کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا. صحیح. اچھا, بچہ ادھر ایکسپریس ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کے پاس اتنی لینگویج بھی نہیں ہوتی ہے. اگر کلینکل ڈپریشن میں تو ویسے ہی اس کا مائنڈ اتنا جیم ہوتا ہے کہ وہ فوری آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہے. بالکل. سو اٹ از یور ریسپانسبلٹی. آئی تھنک ڈاکٹر کی, بڑوں کی, پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس پروسیس کو, ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا جو پروسیس ہے اس کو آسان بنائیں. اور اگر بہت ہی کوئی سچویشن ایسی ہے تو آپ ڈاکٹر سے بے شک پہلے مل لیں, ان سے اپنے نوٹس ملا لیں, ان کے ساتھ آپ اپنی اس مشکل کا یہ مشکل اپنی ڈسکس کر لیں گے. ایسی سچویشن بن پڑی ہے.
تو ہم نے پھر بہت سارے دیر لاٹ مینی ویز اینڈ مینس کہ فیملی ممبرس سے مل کر ایک ٹیم ورک کر کے اس بچے کو بہت اچھے سے انگیج کرتے ہیں. اور بٹی صاحب جب انگیج ہو جاتے ہیں نا بچے, اب یقین کریں کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس, مثلا میرے پاس کہتے ہیں میں ڈاکٹر مسعودی کے پاس جانا ہے, میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے. ان کا سرجری کا بھی مسئلہ ہونا اگر سرجیکل پرابلم ہونا, کہتے نہیں ہم نے ڈاکٹر اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. صحیح ہے. اچھا سامعین محترم, پروگرام کی ابتدا تو ہم نے پچھلے ٹاپک کے حوالے سے ایک سوال سے کی. میں شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اس وقت آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ, جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا جو پیج ہے جی, اس پہ آپ لائیو یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات نہ صرف ہمیں SMS کر سکتے ہیں, اور میں SMS کے لیے نمبر بھی شیئر کرتا چلوں. ہمارا نمبر ہے 033157474424 0331 5747424. اس پہ آپ SMS بھی کر سکتے ہیں, اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں بھی اپنا سوال جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی کہ تشخیص کے حوالے سے کہ کیسے تشخیص کی جاتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بچوں میں ڈپریشن یا کلینکل ڈپریشن جو ہے وہ کسی حد تک موجود ہے یا کس حد تک موجود ہے؟ جی بٹی صاحب, جو کلینکل ڈپریشن کی جو کلاسیکل جو سمٹم ہوتی ہیں, جو علامات ہوتی ہیں, ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, لیکن اس بنیاد پروگرام کی بھی آج کے شو کی ہم فاؤنڈیشن کے لیے نا تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ مینشن کر دیتا ہوں. جو بنیادی سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمٹم ہوتی ہیں کلینکل ڈپریشن کی, وہ تو ہے کہ ایک تو مسلسل اور شدید اداسی, افسردگی اور پریشانی جی دل اور دماغ پر چھائی رہتی ہے. اس کی بغیر ممکن ہے کوئی وجہ نہ ہو جی, کیونکہ یہ بیرونی عوامل کی وجہ سے نہیں ہوتی, کہ اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ایک جذباتی یا احساسات کی یا موڈ کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے جی. جو بنیادی طور پر جب دماغ میں وہ جو سسٹمز ہوتے ہیں, جو دماغ کی وہ سمیں ہوتی ہیں, وہ جو دماغ کے جو سرکٹس ہوتے ہیں جی. جو انسان کو نا خوش رکھتے ہیں, خوشی کا احساس دلاتے ہیں, وہ سرکٹ بیٹریز جب یا وہ سرکٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس وقت نا یہ مسلسل اداسی, افسردگی اور پریشانی جی. رونا بھی آ جاتا ہے, بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں رونا بھی آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دلچسپی, اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ انجوائمنٹ, یعنی چیزوں کو انجوائے کرنا, ہر چیز میں دلچسپی لینا, اس کی عمر کے حساب سے جو ہوتی ہے نا, یہ چیز بھی بالکل نہ زیرو ہو جاتی ہے. یعنی نہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے, نہ کسی چیز میں دلچسپی ہے, باقی لوگ انجوائے کر رہے ہیں, پارٹی ہو رہی ہے, فن ہو رہا ہے, شغل ہو رہا ہے, اور وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ کیسے لوگ ہنس رہے ہیں. یہ پیشنٹ بتاتے ہیں آ کے ہمیں, کہا ہمیں لگتا ہے کہ کیسے ہنس رہے ہیں, ہنسی ہوتی کیا چیز ہے. یعنی اس قدر نہ وہ ایک جذبات اور احساسات انسان کے مجروح ہو جاتے ہیں, یا اس حد تک وہ ختم ہو جاتا ہے, ایمٹی, خالی ہو جاتا ہے, وہ دل چاٹ ہو جاتا ہے ہر طرح کی ایکٹیویٹی سے, خاص طور پہ دنیاوی معاملات جو ہے, ہمارے سوشل جو سیٹ اپ ہے, اس سے آئسولیشن ہو جاتا ہے. جی جی بٹی صاحب, یعنی دل ہی نہیں کرتا, کس چیز میں دل لگتا ہی نہیں ہے نا. اور پھر آخر میں کہتے ہیں ایک اور سمٹم جو ہمارے ہاں کافی کم ہے, کہتے ہیں انسان جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نا, جو انرجی ہوتی ہے نا, طاقت, ہمت, ایک جو انسان کے اندر ایک جو انیشیٹو ہوتا ہے جی, وہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اگین وہ میں مثالیں سے بیٹری ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کا, موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہے یا گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہے, تو جیسے وہ بالکل دھکا سٹارٹ, بڑی مشکل سے تھوڑی سی چلے گی, رکے گی, چلے گی, رکے گی. ایگزیکٹلی ہیومن باڈی اور ہیومن مائنڈ وہ ایسے رک کے ہمت کر کے چلتا ہے. تو جسمانی طور پر, ذہنی طور پر انرجی, طاقت اور قوت یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب یہ تین چیزیں جب ختم ہوتی ہیں نا, تو اس کے ساتھ پھر نیند بعض دفعہ بالکل نہیں آتی ہے, اور چند کچھ 1% ہے معمولی, جو 5% کے لگ بھگ, جن کو بہت زیادہ نیند آتی ہے, ان کی نیند ختم ہی نہیں ہوتی نا, اور وہ نیند کرنے کے بعد بھی فریش نہیں فیل کرتے. اسی طرح بھوک ختم ہو جاتی ہے, بالکل کھانا پینا بالکل سوکھ کے, جیسے تیلا نہیں, جس کو پٹوار میں ادھر کہتے ہیں لوگ نا, کہ اصل میں بچہ سکی تو تیلا ہو گیا, بالکل کمزور ہو گیا بچہ, پتہ نہیں کیا ہو گیا بچے نے, بچھاوا, اس کو ایک ورڈ یوز ہے, بچھاوا پہ گیا بچے, پٹوار کی لینگویج ہے کہ بچے بچھاوا پہ گیا نا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ بچے کی میموری, اس کی کنسنٹریشن, اس کی یادداشت, اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی پڑھائی میں پروگرس آہستہ نا, اگر وہ بچہ 90% والا ہے تو 90% سے 80%, 70%, 60% وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ سینیریو ہوتا ہے تو اس وقت میرے خیال میں جو سب سے پہلے ڈائگنوز کرنے جو ہے یا تشخیص یا اس کو سب سے پہلے شناخت جو کر سکتے ہیں نا, وہ اساتذہ کرام, ٹیچر, چاہے وہ مدرسے میں ہیں,
چاہے اسلامی کسی مدرسے میں، چاہے وہ کسی انگریزی اسکول میں، چاہے کسی بھی اسکول میں، سرکاری اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں، ٹیچر جو ہے نا چونکہ آبزروینٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک بچے کے اوپر، ایک ایک بچے کی ذہنی صلاحیت کے اوپر، اس کی تعلیمی پروگرس کے اوپر نظر ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ کیچ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ، اس میں ایک چینج آ رہی ہے جی، یا یہ بچہ باقی بچوں کی نسبتاً پیچھے رہ رہا ہے. صحیح. اس کے بعد پیرنٹس جو ہے نا، فیملی ممبرس، وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں عام طور پر کہ یہ بچہ سلو ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو یعنی ایموشنلی، سائیکولوجیکلی یا ہیومنلی سمجھنے کی بجائے نا تھوڑے سے ججمنٹل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہت ڈھیلا ہو گیا ہے جی، یہ بہت لیزی ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام چور ہے، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، دل نہیں لگا کے پڑھتا ہے، اس کا ذہن پتہ نہیں کہاں پہ گھومتا رہتا ہے. وہ اس طرح کے ہارش، وہ جو سوال آیا تھا نا کہ بچے کیوں ہوتے ہیں، بچے اصل میں پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ مجھے اب ہر بندہ نا ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے، ججمنٹل ہے، تنقید کرے گا، ڈانٹ مجھے پڑے گی. اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے وہ بچے بعض دفعہ جب ان کو آپ بتاتے ہیں تو وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر ڈاکٹر کیا کرے گا، پتہ نہیں کوئی ٹیکا لگا دے گا، ڈانٹے گا ڈاکٹر بھی شاید مجھے، کیونکہ سارے ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں اس بچے کو نا. صحیح ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچے میں کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں، جذباتی طور پر، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اس کے بیہیویئر میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی آ رہی ہے، یا آپ سامنے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ دیر از سم پرابلم. بچوں میں خاص طور پر جو ڈپریشن ہوتی ہے، یہ بات انتہائی چڑچڑاپن، بہت شدید چڑچڑاپن بچوں میں نا، اس کے ساتھ ہی پریزنٹ ہے، غصہ غیر ضروری طور پر، بعض وہ جسمانی علامات کے ساتھ بچے کو نا معدے کی، مثانے کی، جسم کی، پٹھوں کی، سر کے درد کی، اس طرح کی کمپلین ہوتی ہے جو دنیا جہان کی دوائیاں بھی کرا لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ ایک مطلب ہے خاص بچوں میں نے دیکھا ہے کہ آتی ہے جب وہ ڈپریشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ شاید وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور دماغ جو نا وہ مطلب اپنی وہ جو کمزوری یا ویکنس ہوتی ہے نا، وہ ایک سائیکولوجیکل میکانزم کے ذریعے شاید وہ باڈی کے اوپر کر دیتا ہے. اس کو سوماٹائزیشن کے کانسیپٹ کہتے ہیں کہ ایشیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر لوگ آ کے عام طور پر جو کلینکل ڈپریشن ہے، وہ یہ نہیں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں بہت ڈاکٹر صاحب میں بہت اداس ہوں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں میری رہی ہے، میں انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں، کمزوری بہت ہے، میرے اندر جان نہیں ہے، اور میں بڑا ڈی مورلائز ہوں، بڑا مایوسی ہو رہی ہے مجھے. ایشیا میں اور پرٹیکولرلی پاکستان میں کہتے ہیں لوگ اس طرح نہیں کہتے، وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی میدے میں گیس ہے، میدا بند ہوا ہوا ہے، دل میرا بڑا پریشان سا ہے، طبیعت بڑی ڈاکٹر کو چاٹ سی رہتی ہے. اور وہ یعنی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید اگر میں یہ بات کہوں گا تو آگے سے لوگ کہیں گے بھی کیا ڈپریشن ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے. کیا ڈپریشن ہوتی ہے بھی، کیا گھبراہٹ ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں. صحیح ہے. تو یہ جو کیا مسئلہ ہے تمہیں اور کیا ڈپریشن ہوتی ہے، اور یہ تم نے اپنے اوپر طاری کی ہو ہے نا، یہ جو فیملی ممبر یا بڑے یا ٹیچر اگر اس طرح کی لینگویج الفاظ استعمال کریں گے تو بس وہ پھر بندہ یا بچہ پھر گیا. صحیح ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں شاید برا ہوں، اور زیادہ اس کو گلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس گلٹ کا کوئی اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اظہار کرے تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. تو پہلا ڈائگنوسس جو کمیونٹی میں، گھروں میں یا اسکولوں میں نا، وہ استاد، ٹیچر صاحبان کے ہاتھ میں، اور پیرنٹس، بڑے بہن بھائیوں کے اور دوستوں کے، فیملی ممبرس کے ہاتھ میں. بعض دفعہ پیرنٹس میں ایک میں احتیاط کرتا ہوں، بعض دفعہ پیرنٹس کی اتنی نظر نہیں ہوتی ہے، خالہ، پھپھو، چچا، ماموں، وہ زیادہ جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ ایسے نہیں تھا، تم نے غور نہیں کیا اس بچے میں کو. ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ گریجول اور بڑا سلو وہ سمپٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں جی، تو روٹین میں پتہ نہیں چلتا. جیسے آپ کافی عرصے بعد کو ملے گا یار بڑے موٹے ہو گئے ہو جی، لیکن جو روزانہ آپ سے ملتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ موٹے ہو گئے ہو. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ جو چینج ہے وہ جب ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے بعد آپ آبزرو کرتے ہیں تو زیادہ ویزیبل ہوتی ہے، زیادہ نظر آتی ہے جی. بڑا اچھا پوائنٹ ہے جی کہ باقی فیملی ممبر زیادہ جلدی اس کو پک کر لیتے ہیں. خاص کر میں نے خالہ، پھوپھو، یہ میرے ریلیشن شپ دیکھا، آپ اکثر خالہ یا پھوپھو لے کر آئی ہوتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں پیرنٹس کیوں نہیں آئے، کہتے ہیں ان کو احساس ہی، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنی مشکل سچویشن ہے. سو میری بہت اپریسیشنز ہیں، اور میں بہت پریز کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان فیملی ممبرس کو جو سینسٹیو طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور سینسٹیو طریقے سے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب آ گئے ڈاکٹر کے پاس، آ گئے ڈاکٹر کے پاس آ گئے تو اگر تو جسمانی علامات ہیں جیسے معدے سے ہیں، سر کا درد ہوتا ہے، تو عام طور پر چائلڈ اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر صاحبان ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ کوئی مناسب ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں. اکثر و بیشتر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ٹھیک ہی آتے ہیں اور دوائی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے 1 2 3 دفعہ چیک کرایا ہے اور وہ بچے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ یہ کلینکل ڈپریشن کی وہ فارم ہے جو جسمانی علامات کی صورت میں سر درد, معدے میں تکلیف, درد ہے, بھوک نہیں لگ رہی ہے, بعض وہ الٹی آ رہی ہے, دل خراب ہو رہا ہے, یا دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر نیچے ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, جی سر کو چکر آ رہے ہیں, کمزوری بہت زیادہ ہے, بچے سے جنا وہ ایکٹیو نہیں رہا ہے. تو اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں نا, اس کا مطلب ہے پھر ہمارے جو دوست ہیں پیڈیاٹیشین, چائلڈ اسپیشلسٹ, وہ اکثر بیشتر میرے پاس وہ ریفر کر دیتے ہیں. اب وہ ریفر کرتے ہوئے بس وہی ایشو ہوتا ہے کہ اگر تو اس کو کہنا نہیں بھائی اس بچے کا کوئی دماغ کا مسئلہ ہے, دماغ والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, پلیز ڈونٹ سے دیٹ. سیفسٹ ورڈ جو میں سمجھتا ہوں جو ریلیٹیولی ایزی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی اعصاب کی تھوڑی کمزوری کے آثار ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اعصاب کا مطلب ہے برین کے سرکٹس اور برین کے جو باڈی کے ساتھ جو کنیکشن ہوتی ہیں, جو نروز ہوتی ہیں, ذرا وہ ویک ہوتی ہیں نا. یہ زیادہ سیف الفاظ میں دیکھا بزرگ جو نا اکثر اس کو خود کہتے ہیں میرے اعصاب ذرا کمزور ہو گئے. صحیح. تو آپ اعصابی کمزوری کہ تھوڑی بچے کو لگتا ہے اعصابی کمزوری ہے, یا لگتا ہے کہ بچے کے اس وقت نا تھوڑا سا کچھ آثار ہیں, کچھ اسٹریس کے, کچھ اس طرح کے آثار ہیں جس کا ہماری نسبت نا فلاں ڈاکٹر بہتر اس یعنی چیز کو, ٹاپک کو سمجھتے ہیں, اس کا بہتر علاج کر سکتے ہیں, آپ ان کے پاس لے جائیں. تو ریفرل جو ہے نا بڑا اسموتھ اور بڑا فرینڈلی ہونا چاہیے. صحیح ہے. ہارش قسم کا ریفرل دھکا نہیں دینا ہے, سخت قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے ہیں, یا خدا نخواستہ ایسی بات نہیں کہنے کہ نہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے لے جاؤ. وہ بڑے جو ہوتے ہیں نا بعض بہن وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, لٹرلی دو سے مذاق اڑا لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس طرح لگتا ہے کوئی دماغ جڑا نا وہ ٹھیک نہیں کام کرتا ہے پیا. اچھا. سو اس طرح کے الفاظ یا انداز مہربانی کر کے ان کو اوائڈ کیا جائے, اور بڑے یعنی اچھے الفاظ, اچھے انداز, اچھے طریقے کے ساتھ آپ ایک دفعہ جو پروفیشنل ہے ڈاکٹر اس کے پاس لے کے جائیں. ہمارے پاس جب آتے ہیں بٹی صاحب, ہمارا جو ڈائگنوسٹک ورک اپ ہوتا ہے پہلے تو ہم صرف بعچے کی اپیئرنس, اس کا جنرل بیہیویئر, اس کی موڈ سٹیٹ, اس کی باڈی لینگویج, وہ جب بچہ آ کے بیٹھتا ہے جس طرح ہمارے سوالوں کو جواب دیتا ہے یا بعض جواب بھی نہیں دیتا ہے, لیکن ہمیں کافی فیئر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار بائی ورچو آف آبزرویشن اسکلز ہوتے ہیں نا ہماری اسپیشلٹی میں, خاص کر جو سائیکیٹری کی اسپیشلٹی میں لوگ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار بچہ یہ اس ایج میں بچہ عام طور پر نا اس کی باڈی لینگویج, اس کے چہرے کے فیشیل ایکسپریشنز, ٹھیک ہے نا, اس کا کانفیڈنس کا لیول, یہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈاؤن ہے. تو کچھ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے, بلکہ بعض دفعہ پیرنٹس بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ پوری بات, ہم کہتے ہیں مت ڈانٹیں. یہ کلینکل ڈپریشن کی وہ کیفیت جس میں بندے کی انرجی کے لیول ڈاؤن ہوتے ہیں, کانفیڈنس بچے کا بہت کم ہوا ہوتا ہے, بچہ پہلی خوف زدہ ہوتا ہے, ڈپریشن میں وہ نہیں بول سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہی تو اس کی بیماری کی علامت ہے. بالکل. تو ہم پھر زیادہ نہیں کرتے, ہم پھر جنرل گفتگو, بات چیت, ہاں بیٹا کس اسکول میں پڑھتے ہیں, اچھا کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے, اچھا پڑھائی آج کل کیسی جا رہی ہے, اچھا آپ کی روٹین کیا ہے بیٹا آج کل. صحیح. ہم انڈائریکٹ کویشچنس پوچھتے ہیں, اور انڈائریکٹ کویشچن کے جواب میں جس طرح وہ بچہ جواب دیتا ہے نا, صحیح, اس جواب کا ہم باقاعدہ سائز دیکھتے ہیں کہ بالکل مختصر آں میں بچہ جواب دے رہا ہے. اچھا. آواز کی ٹون کیسی ہے, اس سے ہمیں باقاعدہ ڈپریشن میں کہتے ہیں آواز کی ٹون, صحیح ہے, اس کا سٹائل, اس کا والیوم, اس کی پچ, یہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک. سو ہمیں صرف اس بچے کی کمیونیکیشن کے دوران جو اس کا الفاظ نا, پیرنٹس کا شاید یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ کھل کے ہر چیز نہیں بتائے گا. جی. میں نے کہا ڈونٹ وری, یہ بچہ اگر نہیں بھی بولے گا نا, بہت کم بھی بولے گا نا, انشاءاللہ اس کی بیماری کو ہم پکڑ لیں گے. پھر پچھلا جتنا ٹریٹمنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے ہسٹری میں وہ ہم پوچھ لیتے ہیں سارا. پھر اگر مزید اگر ہمیں تھوڑا لگے شک شبہ, پھر اس کے باقاعدہ اسکیلز ہوتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر انسان کی شوگر کا مسئلہ ہو تو ہم بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں. جی. اگر مثال کے طور پر اگر کسی کا ہیموگلوبن خون کی کمی ہے تو ہیموگلوبن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ایچ بی لیول خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح یہ جو کلینکل ڈپریشن کی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے باقاعدہ ٹیسٹ ہیں, اور بچوں کے علیحدہ اس میں اسکیلز ہیں. وہ اسکیل جب ہم یوز کرتے ہیں, وہ کویشچنز ہوتے ہیں بیسیکلی, جیسے چھوٹا سا ایک کویشچن آنسر ہوتا ہے پروفارما جس کو ہم کہتے ہیں. اس کویشچنیئر کے جو جواب ہمیں ملتے ہیں نا, ان جوابات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا سکور کیا بچے کا. سو وہ پھر سکور مثال کے طور پر ایک بڑا مشہور ہماری ہوتی ہے جس کو بیک ڈپریشن انوینٹری کہتے ہیں. بیک ڈپریشن انوینٹری میں سکور جو ہوتا ہے نا وہ 0 سے لے کر تو تقریباً 63 یہ سکور ہوتا ہے. اب 63 ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا سکور ہے اس کا مطلب بہت ہی سویئر ڈپریشن میں. اچھا. اگر یہ سکور آپ سمجھ لیں کہ 39 سے نیچے ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ماڈریٹ ہے, درمیانے درجے کی ہے. صحیح. اسی طرح اگر آپ سمجھ لیں کہ 20-21
کہ یا اس سے کچھ کم ہے تو ہم کہتے ہیں یہ معمولی درجے کی ہے نا. اور اگر بہت ہی کم سکور ہے اس کا یعنی 7, 8, 9, 10 تک ہے سکور, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنی ڈپریشن ہلکی پھلکی تو ہر بندے ہی میں ہوتی ہے نا. تو ہم اس کو باقاعدہ پھر ہم کر لیتے ہیں, گریڈنگ کر لیتے ہیں کہ یہ معمولی درجے کی ہے, یہ درمیانے درجے کی کلینکل ڈپریشن ہے, یہ بہت شدید درجے کی ہے, یا خدا نخواستہ شدید سے آگے بھی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان پھر وہ خودکشی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. تو جب اس ٹیسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, جب ہم پورا انٹرویو کرتے ہیں, فیملی سے ہسٹری لیتے ہیں, بچے کو آبزرو کرتے ہیں, جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ باقی بچہ کلینکل ڈپریشن کی اسٹیٹ میں, تو پھر ہم ٹریٹمنٹ اس کے آگے پروپوز کرتے ہیں. اچھا, ٹریٹمنٹ کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ فوراً کوئی دوائی یا گولی لکھ دیں گے, وہ ڈیسیژن باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی علامات کیسی ہیں, کتنی شدید علامات ہیں, ان کی سویرٹی اور ان کی نیچر کس طرح کی ہے, جو ٹریٹمنٹ ہم پروپوز کریں گے یہ اس بچے کے ساتھ میچ کرے گی یا نہیں کرے گی. مثلا اگر بالکل معمولی درمیانے درجے کی اگر ڈپریشن ہے, ساتھ کوئی فیملی کے مسائل بھی ہیں, کچھ اسٹریسفل چیزیں بھی ہیں جس سے بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو پھر ہم پیورلی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں, جس میں بچے کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی جو لائف میں جو اسٹریسز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے ان کو کوپ کرے, بچہ خود کیسے مینیج کرے نا. صحیح. بیکاز کہتے ہیں اسٹریس میں یا ڈپریشن میں 2 طرح کی اپروچز ہوتی ہیں, یا لوگ تھوڑا نیگیٹو میل اڈیپٹیو طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا اڈیپٹیو اور پازیٹیو طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو ہم آہستہ آہستہ مطلب وہ چیزیں ساتھ سکھاتے ہیں, اور ساتھ پیرنٹس اور فیملی کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کے پازیٹیو بیہیویئرس کو, اس کی جو اسٹریس سچویشن ہے اس کو کس طرح ہیلپ کرنی ہے کہ اس میں سے نکلے. اگر درمیانے یا شدید درجے کی, انفارچونیٹلی ہمارے پاس بچہ پہنچتے بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, تو کئی دفعہ ہمارے پاس جب آتے ہیں شدید لیول پر ہوتی ہے, جہاں پہ برین کی کیمسٹری, باڈی کی کیمسٹری بھی کافی تک چینج ہو جاتی ہے. یعنی وہ برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم ہوتے ہیں جو انسان کے موڈ کو, انسان کے انرجی کے لیول کو, اس کے کانفیڈینس کو, اس کی میموری کو, یعنی وہ جو مینٹین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھیں کہ وہ سسٹم بہت حد تک اب ڈاؤن ہو چکے ہیں, تو پھر تھوڑی بہت مناسب دوائی استعمال ہوتی ہے. اچھا, یہ جو دوائی ہوتی ہے یہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ کے لیے دیں گے, اور بچہ اگر اسٹوڈنٹ ہے اور بچہ اس ایج میں جہاں پہ اس نے اسٹڈیز کرنی ہے, تو اس میں دوائی کا جو چوائس ہوتا ہے وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے وہ چوائس رکھنا چاہیے. کوئی ایسی دوائی عموماً نہیں دی جاتی کہ جس سے وہ بچہ سوتا ہی رہے یا بچہ مزید سائیڈ افیکٹ ہو جائیں. پہلے یہ ڈی ہائیڈریشن میں ہے, اس کا بی پی لو ہوا ہے, کھا پی نہیں رہا ہے, اوپر سے آپ نے کوئی ایسی دوائی دے دی ہے جس سے مزید اس کا بی پی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے, بچہ مزید تھوڑا سا نا وہ یعنی آپ سمجھنے کے وقتی طور پر ہو. لیکن یہ پورا فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے, فیملی کو, بچے کو پورا ایجوکیٹ کر کے, پھر وہ ٹریٹمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ ہم چلاتے ہیں, جس میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ, سوشل ٹریٹمنٹ مطلب سوشل سپورٹ اس کی کس طرح موبلائز کرنی ہے. اگر اسٹڈیز میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اسٹڈیز کی ڈیفیکلٹی کو کیسے آپ نے کوئی ٹیوشن دینی ہے, یا کوئی خاص سبجیکٹ ہے اس میں بچے کی اگر ڈیفیکلٹی ہے, اس کے اسٹڈی اسکلس ٹھیک نہیں ہے, ان کے پر ہم فوکس کرتے ہیں. اگر پیرنٹل کوئی ایشوز ہیں, عموماً انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں شاید ہی کوئی گھر, شاید ہی کوئی فیملی متاثر ہوتی ہو, اور مجھ سمیت مطلب آئی انکلوڈ مائی سیلف. صحیح ہے. آئی تھنک پیرنٹس کے لیے کچھ چیلنجز بھی ہیں اس وقت, جو جس طرح کا سچویشن ہے, انوائرمنٹ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیرنٹ کی بڑی ایک اپرچونٹی ہے کہ پیرنٹل ریلیشن شپ اور گھر کا, ہوم کا ایٹماسفیئر کیا ہے. میرے حال میں پیرنٹس دونوں کو نا عام طور پر یہ چونکہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو بچے کو آہستہ آہستہ یعنی بچے کا ہارٹ بریک ہوتا ہے اور بچہ ڈی مورلائز ہوتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. پیرنٹس کو نا ایک ماحول, آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں, جو تعلقات ہیں نا, ٹھیک ہے ایشوز ہوتے ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن حد الوسع کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل کام کمپوز رکھیں. ایشوز ہیں, کنفلکٹس ہیں, تو کوشش کریں کہ علیحدہ بیٹھ کے ان کو کوئی ورکنگ ریلیشن شپ, کوئی ون ون سچویشن, ٹھیک ہے نا, یہ کم از کم یہ آپس میں ضرور معاہدہ کریں اور اس کی تجدید کرتے رہیں, کیونکہ معاہدہ بھی ہو جاتا ہے, تجدید کرتے ہیں کہ یار بچوں کے سامنے نا بچے ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے نا, اور آخر میں پھر یہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. بالکل. وہ جب ایک عادت بن چکی ہوتی ہے نا کسی کو, اس کو اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو یہ تجدید والا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, بار بار اس چیز کا ریپیٹڈلی اس چیز کو سوچنا اور پھر اپنی عادات کو اس کے مطابق مولڈ کرنا. جی بیٹی صاحب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں یہ اپنے آپ سے بھی سچی بات ہے, میرا یہ مطالبہ ڈیمانڈ ہے, اور باقی جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو میں گزارش کرتا ہوں, واقعی آپ کے لیے چیلنجز ہیں. اس وقت کرنٹ جو جنریشن ہے نا بچوں کی, سچی بات ان کو پالنا, ان کی تعلیم اور تربیت از اے بگ چیلنج. بالکل از اے بگ چیلنج. یہ جنریشن نا انگریزوں نے باقاعدہ کلاسیفائی کی ہے کہ جو کرنٹ جو جنریشن ہے نا,
ان جنریشن کو انہوں نے نام باقاعدہ تجویز کیے ہیں. ان کا اور ہمارا جو ایک تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ جس کو جنریشن گیپ بھی شاید کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا ایک ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ پیرنٹس میں خدا نخواستہ کوئی یعنی عمومی طور پر ان جنرل کوئی بہت بڑی کوئی کمزوری ہے, اور نہ بچوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بچے بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے. نو, آئی تھنک یہ اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. پیرنٹس بھی اچھے ہیں عمومی طور پر, بچے بھی اچھے ہیں. صرف دیکھنے کی جو چیلنج ہیں موڈرن لائف کے موجودہ جو حالات ہیں, ان کے جو چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے کم کر سکتے ہیں, اور کس طرح وہ نقصان دہ جو ایک ہمارے رویے ہیں کہ آپس میں صبح و شام لڑائی, ٹینشن بلا وجہ, بچے بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, بچے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنا کچھ شروع کر دیا, راگ شروع کر دیا نا. یہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو بھی اور میں سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے میں بیٹھ کے پلیز آپ دیکھیں کہ یار نہیں, اس ہفتے میں نا ہماری لڑائیاں زیادہ ہوئی ہیں, بلا وجہ لڑائیاں ہوئی ہیں, بلا وجہ ٹینشن ہوئی, اور بچے متاثر ہوئے ہیں. وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی مین اس پہ مجھے بتائیں کہ خرچہ کیا ہے. یو ہارڈلی ہیڈ ٹو اسپینڈ اینی تھنگ. آپ کی اپنی بھی ذہنی حالت, آپ کی صحت اچھی رہے گی, بچے بھی خوش رہیں گے. ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کو اصل میں دیکھتے نا, میرے پاس ایک بچی آئی ہے ڈپریشن کے ساتھ میں ٹریٹ کر رہا تھا. وہ بچی نے مجھے نا, میں نے کہا اچھا بیٹا آپ کیا چاہتی ہیں, پیرنٹس کیا کریں, بیکاز میں نے پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ چل رہی تھی نا. کہتے ہیں انکل میں کہتا ہوں کہ میرے ماما پاپا جنا یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا کریں. اچھا یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اچھی اچھی باتیں کیا کریں بیٹھ کے, اور یہ جایا کریں باہر نا. دے شوڈ گو آؤٹ اینڈ ہیو دیئر اون ٹائم, انجوائے کریں. یہ ہر وقت نا بس ٹینشن میں رہتے ہیں, ہر وقت ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ چیز اور میری زندگی میں کہتے ہیں اور کوئی ایشو پرابلم نہیں ہے. کہتے ہیں وائی آر دے ناٹ یو نو اویلیبل ٹو ایچ ادر. بڑی اچھی سوفسٹیکیٹڈ وہ بچی تھی. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ وہ ٹینشن یا اسٹریس لینے کا پھر فائدہ بھی کیا, یا تو ہے اس سے کہ آپ کی کوئی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو, آپ کی روٹین لائف میں کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ آپ اس سے آپ کے پرابلم ہی کریٹ ہوتے ہیں, مزید ڈسٹینس, فاصلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, قدرتیں بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے ہارٹ تو بہت سینسٹیو ایک مشین ہے نا. پھر دل میں وہ تھوڑی تھوڑی, اچھا اس نے یہ کہہ دیا تھا, میں نے یہ کہہ دیا تھا, گلٹ کے چکر میں, اور ریونج, گلٹ اور ریونج, اس کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے, ایک سرکل ہوتا ہے, اس کے اندر سے نا دونوں گزرے ہوتے ہیں. اور خواہشات کا جو ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, ایک جنگل سا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, مسلسل یہ کیفیت رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو سیٹسفیکشن لیول ہی نہیں اچیو کر پاتے. آپ تو اب سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں, بہت کچھ بننا ہے, آگے جانا ہے. بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کی آگے ایجوکیشن, جیسے ابھی میری بیٹی بھی فرسٹ ایئر میں آئے گی, تو مجھے ابھی سے فکر پڑ گئی ہے کہ ابھی جو نا کالج اور یہ آگے اس سے آگے کی تعلیم اور یہ سارا مینیج کرنا ہے. صحیح بات. تو 5 سال بعد جو مسائل آئیں گے وہ ابھی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بٹی صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. آنیسٹلی میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں, میں آپ ایز فادر اور لیڈیز ایز مدرس, دیکھیں ہم پیرنٹس ہیں, ہماری لیمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹلی اس بچے نے پرائم منسٹر آف پاکستان بن جانا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنانا, اگر میرے رب نے لکھا ہوا ہے نا, ہم نے صرف اس کو نا ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے, ایک انوائرمنٹ اچھا دینا ہے. باقی اس کی قسمت مقدر میں رب العزت نے جو لکھا ہے نا, دنیا ساری مل کے نا اس کی ڈیسٹنی کو چینج نہیں کر سکتی ہے. اس لیے دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈر گزرے نا, ان کی اگر لائف ہسٹری دیکھیں نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. میں تو آنیسٹلی میں تو بڑے پرائڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام, آپ جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو والد محترم ہے ہی نہیں, بہت ہی کم سن ہے, ابھی عمر شریف 5-6 سال غالباً ہے. تو والدہ محترمہ کی جدائی بھی ہو گئی. بالکل, مطلب کیا چانس رہ جاتا ہے کہ انسان ایسی سچویشن میں وہ کوئی کرے گا. لیکن دنیا کا سب سے بڑا انقلاب, سب سے ریلیٹیولی موسٹ پیسفل, یعنی جو جس میں اللہ تعالیٰ کی اپروول شامل ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, وہ مشن آپ نے اتنی خوبصورتی سے, منیمم کیجولٹیز, منیمم استحصال, منیمم ظلم ہوا, صرف یہ کہ بیسیکلی وہ ظلم اور اندھیر نگری کو ختم کرنے کے لیے جو بیریئرز تھے, وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, وہ تو پورے کرنے تھے. کبھی کبھار مطلب ہے آپ دیکھیں کہ منیمل لیول کا ایگریشن اس کے لیے چاہیے, منیمل لیول کا, وہاں پہ بھی گنجائش نکالی کہ اگر بدتر جو جان کے دشمن اگر قید میں آئے نا, تو ان کو بڑے آسان طریقوں سے نا, کسی کو کہا اچھا یار اس کو پیسے لے کے چھوڑ دو, اس کی ایسے جان بخشی کر دو, کسی کو کہتے بچوں کو لکھنا سکھا دو, اس پہ ایگزیکٹلی. سو اتنا بڑا انقلاب, ایک ایسے ہستی محترم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ وہ ہیں جن کے والد اور والدہ ہیں ہی نہیں.
صحیح. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچوں نے نہ پہنچ جانا اپنی منزل پر. ہمیں اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے میرے خیال میں, اور بچوں کے سامنے نہ کوشش کریں کہ جتنا اچھا ایک انوائرمنٹ, نارمل انوائرمنٹ, اگر کنفلکٹ ہے, لڑائی کی سچویشن, اس کو منیمائز کریں. یہ میں اس لیے بہت زیادہ اسٹریس کیا کہ بعض یہ سوشل فیکٹر, پیرنٹل ریلیشن شپ, پیرنٹس کا آپس میں ٹرسٹ, پیرنٹس کی آپس میں یونٹی, ان کا اتفاق, ان کی اتحاد, ان کی محبت, ان کی بات چیت کا انداز, یہ اتنا پاورفل فیکٹر ہوتا ہے کہ باقی فیکٹر مجھے نظر ہی نہیں آتے ہیں. صحیح. اور ایک بچہ نا, آپ کے اگر 4-5 بچے تو ان سے ایک بچہ اس چیز کو اتنا زیادہ لے رہا ہوتا ہے اپنے دل کے اوپر نا. آپ صرف یہاں پہ مہربانی کریں تو آپ کو شاید ڈاکٹر کی, سائیکیٹرسٹ کی, سائیکالوجسٹ کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. صحیح. بیکاز وہ لے کے جانا, پھر پیسے خرچ کرنا, پھر بھی انڈو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. سو بعض سوشل فیکٹر جو امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پیرنٹس کو, ایلڈرز کو, فیملی کو ہم بتاتے ہیں کہ اچھا یہ سوشل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ متاثر ہو سکتا ہے آئندہ. سو دوائی یا ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں 3 مہینے, 6 مہینے, 4 جتنی ریکوائرمنٹ, اس کے بعد آپ نے مہربانی کر کے اس فیکٹر کو نا کافی حد تک نا بہتر کرنا ہے. سو ٹریٹمنٹ کا پورا ایک مینجمنٹ کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک سسٹم ہم ڈیزائن کرتے ہیں. وہ ہر بچے کی نیڈز کے مطابق, اس کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, ان کے مطابق ہم کرتے ہیں. دوائی کے بارے میں پہلے گزارش کر چوں کہ منیمم پاسبل میڈیسن, اسینشیل جو اس وقت اس کی سمٹم ہے, مثلا بچہ سو ہی نہیں رہا ہے, صحیح, بالکل نہیں, نیند نہیں آ رہی, کھا پی نہیں رہا ہے, وزن اس کا گرتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اب اس میں ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں, ہم پھر کوشش کرتے ہیں جو مناسب, جو اپرووڈ باقاعدہ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے جو ادارے ہیں, جس میں امریکنز کا FDA ہے, جس کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری اپنی ہیلتھ منسٹری ہے, اس میں باقاعدہ جو اپرووڈ میڈیسن ہوتی ہے, جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ہم لوگ اس میں سے کوئی دوائی پک کرتے ہیں, اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر دوائی افیکٹو ہے تو وہ جاری رکھیں گے, نہیں تو اس کی ڈوز کو یا اس دوائی کو چینج بھی کریں گے. سو اٹ از ناٹ کہ کوئی گولی کھلانا مقصود ہے, کیپسول. ہمارا مقصد اپنے بچے کو ریفریش کرنا, دوبارہ اس کے اندر اسٹرینتھ لانا, اس کو کلینکل ڈپریشن کا وہ جو بھنور ہے نا جس میں وہ پھنسا جا رہا ہے اس میں سے نکالنا. اس کے لیے چاہے کوئی گولی ہے, چاہے دوائی ہے, سیرپ ہے, کوئی ملٹی وٹامن ہے, مطلب ہے جنرل کیئر ہے, ڈائٹ ہے, ڈائٹ اور فوڈ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. اس میں بعض وقت کچھ ہمیں مطلب جو سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں بچے کی ایج کے حساب سے, تھیراپیز ہوتی ہیں, وہ ہم یوز کرتے ہیں. سوشل میں پہلے جیسے میں نے گزارش کی کہ فیملی کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں, پیرنٹس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں, ہم ان پر ذرا فوکس کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی وہ تمام فیکٹرز, چاہے وہ 4 ہوں, چاہے 5 ہوں, چاہے 6 ہوں, جن کا بچے کی صحت کے ساتھ لنک ہے, ان فیکٹرز کو ہم کر کے نا آئندہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں وہ بچہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دس سچویشن ہو, اور وہ ماشاءاللہ چلتا رہے آگے نا صحت اور تندرستی کے ساتھ. صحیح. تو یہ ان جنرل اس کے ہیں, آپ سمجھیں آؤٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ, سوشل ٹریٹمنٹ, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ, اسپریچول ٹریٹمنٹ فار دیٹ میٹر, بعض یہ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے کی جب ایسی کیفیات ہوتی ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے بچوں کو نا وہ ظاہر روحانی علاج کے لیے, یا بعض خدا نخواستہ میں نے بتایا تھا کہ لوگ عامل حضرات کے پاس بھی لے کے چلے جاتے ہیں, جی, جس میں اکثر و بیشتر جو ڈائگنوزز ہوتا ہے نا, میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ڈائگنوزز نا, تو کہتے ہیں کہ جن ہے, کوئی پتہ نہیں ہندو جن ہے, فیمیل جن ہے, میل جن ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, ان کے نام باقاعدہ تجویز ہوتے ہیں کہ اتنے باقاعدہ, وہ جس طرح مووی میں کیریکٹرز نہیں ہوتے ہیں, ہیرو اور ویلن, اس طرح کے کچھ کیریکٹر ہوتے ہیں, جو وہ بچہ بعض دفعہ اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹس رہتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں نظر بھی اس کو آتی ہیں, اور کئی دفعہ کچھ آوازیں بھی آتی ہیں. صحیح. سو کہنے کا مقصد ہے اس موضوع پر ہم اس لیے اتنا زیادہ ہم نے اسٹریس کیا کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر بچہ مسلسل کلینکل ڈپریشن کی اسٹیٹ میں رہتا ہے, الٹیمیٹلی بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر خدا نہ خواستہ اپنی زندگی کے بارے میں نا ایک ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بچہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے اب اس دنیا میں, اس زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ گیا, صرف میں نے مایوسی, پریشانی اور ڈپریشن, اور میری تعلیم نہیں ہے, میرے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, زندگی میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ سوسائڈل, خودکشی کے رجحانات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے کیا تھا, اس میں 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ سوسائڈ, یہ امریکنز کا. انہوں نے کہا 10 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 24 سال کے, یہ جو بریکٹ ہے نا, صحیح, یعنی خاص طور پر نا 10 سے 24 سال کی جو عمر ہے, کہتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں نا وہ سوسائڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں بچوں میں, اور سوسائڈ کی سب سے جو کامن وجہ ہے نا وہ ڈپریشن ہے, جس کو ڈائگنوز نہیں کیا گیا, جس کی تشخیص نہیں ہوئی ہے, جس کی مناسب ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی.
تو یہ ہے بٹی صاحب ایشو ہے اور یہ آج کا میسج تھا. اس سلسلے میں اگر کوئی اور پوائنٹ. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے سامعین کی طرف سے کوئریز تھیں جی, کچھ میسیجز بھی تھے. سندس ہیں ہمارے ساتھ اور ان کا تعلق یہ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندس لکھتی ہیں کہ سر میرا تعلق کشمیر کے ایک گاؤں سے ہے. یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جانے سے کتراتے ہیں, تو کیا کوئی ایسی کتابیں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں وہ کتابیں پڑھ کے ہمیں ہمارے نفسیاتی ایشوز کا کچھ پتہ چل جائے اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سندر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دس کویشچن. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. آنیسٹلی کتابیں بھی موجود ہیں لیکن آئی وش کہ مزید اس پر کتابیں ہوں, مزید اس کے اوپر لٹریچر ہو تاکہ ہم یہ جو نالج کا گیپ ہے نا اس کو ہم فل کر سکیں. فی الحال تو اگر انٹرنیٹ تک آپ کی اگر ایکسیس ہے نا, رسائی ہے, تو اس میں آپ انگریزی میں بھی اور بعض ویب سائٹس پر ایون اردو میں کافی سارا مواد جو نا کافی سارا مواد وہ اویلیبل ہے. اگر آپ اس میں سرچ ورڈ ڈالیں نا ڈپریشن یا کلینکل ڈپریشن, نیچے آپ اس کی علامات, سائن اور سمٹم, ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ, ہر چیز اس میں دی ہوئی ہے. پورے کو پورا آپ کو مواد وہاں سے مل سکتا ہے. اینڈ یو کین آلویز شیئر ود پیپل, ود پیرنٹس. باقی اگر کوئی اسپیسیفک ایشو ہو, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اس کو ہم سائیکالوجی میں ڈینائل کہتے ہیں کہ پیرنٹس بہت عرصہ ایک بچہ ایک اذیت سے تکلیف سے گزر ہوتا ہے, ان میں ڈینائل ہوتا ہے, وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں بیمار نہیں ہے, ویسے ہی ہے بچہ, ویسے ہی کمزوری ہے, بچے کو نظر لگ گئی ہے, نہیں بچہ ویسے ہی وہ تھوڑا سا بس ہی عمر کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ڈینائل ہے نا, یہ اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ڈینائل سے نکلیں, ریئلٹی کو فیس کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ بچہ جو نا اس کی زندگی, اس کی صحت, خدا نخواستہ اس کی جان خطرے میں جا سکتی ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ فار دس کویشچن. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے. السلام ڈاکٹر صاحب, میرا سر اور معدے کی مسلسل درد رہنے کی وجہ سے اب دل کرتا ہے کہ مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے میں اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے, اور اس تنہائی سے کیسے چھٹکارا پا سکتی ہوں؟ بنت اکرم ہے ان کا میسج ہے. جی بہت شکریہ بنت اکرم. یہ آپ نے علامات بتائیں, آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاسپٹل میں یا ہمارے کلینکس میں نا یہ جو علامات سر درد کی اور معدے کی تکلیف جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ سب سے زیادہ کامن یہ ایشو ہے. اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بے تاشے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں, علاج بھی ہو جاتے ہیں, دوائیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں, افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے خاص کر تنہائی کا جو احساس بھی ہو رہا ہے, اگر یہ علامات, اس کو سوشل وڈرال ہم کہتے ہیں, جہاں پہ بندہ نا وہ تھوڑا سا نا بالکل تنہائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, یا لوگ بھی تنہا کر دیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے, تو وہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ سے ایک دفعہ مشورہ ضرور آپ کر لیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں سر کہ اگر گھر کی انوائرمنٹ اچھی نہ ہو, اور لکھتے ہیں کہ سر میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, بس تنہا رہنا اچھا لگتا ہے, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایج کیا ہے شمائلہ صاحبہ کی؟ اگر لکھا نہیں ہے, شی مسٹ بی ینگ. جی شمائلہ صاحب, ایک تو خیر ایک سٹریس کا ایک لیول آتا ہے جس میں عارضی طور پر آپ کو انسان کو غصہ بھی آتا ہے, چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے تھوڑا اشارہ کیا گھر کے ماحول کا. میرے خیال میں ہاتھ جوڑ کے میں دستبستہ درخواست کروں گا کہ شروع ہی میں نا, میرے حال میں خطبہ جو ہمارا ہوتا ہے نا مسجد میں, خطبے سے لے کر نا اس میں جو ہمارے ریلیجس ٹیچر ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں, جو ہمارے مشائخ ہیں, ان کے پاس کیونکہ لوگ بہت فریکوینٹلی جاتے ہیں, ان کا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہ شروع سے نا والدین کو کہیں کہ یار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے, گھر کا ماحول اپنے کیسے رکھنا ہے, بچوں کو اس طرح کا ماحول دینا ہے, اور خاص کر سائیکولوجیکل ایموشنل انوائرمنٹ, سوشل انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے. میں کہتا ہوں حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. سبحان اللہ, آمین. تو جگی میں رہ کر نا بہترین ماحول کریٹ کیا جا سکتا جگی میں, ٹھیک ہے نا. اور محلات کے اندر نا ماحول اتنا ذہنی صحت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ بہرحال پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے. اور بعض اگر ماحول اچھا ہو, خوشگوار ماحول ہو, پیرنٹس اویلیبل ہوں, جیسے آپ جو بات کی اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس ینگسٹرز آتے ہیں, اگر پیرنٹس اویلیبل ہیں, وہ باتیں سنتے ہیں, تھوڑا بہت بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس سے عام طور پر یہ سٹریس کے لیول سیٹل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنا نمبر اناؤنس کر دیں تاکہ ہمارے وہ سامعین جو بعد میں سنیں گے
اگر وہ مزید کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سے کر سکیں. لیکن اگین جو ہر پروگرام میں ہماری گزارش ہوتی ہے سامعین کے ساتھ کہ پہلے میسج کریں، ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے لیں، وقت لے لیں اور پھر بات کریں ڈاکٹر صاحب سے پلیز. جی بٹی صاحب میرا نمبر ہے 03329807701. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 03329807701. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سامعین محترم، پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے. ہم اور ہماری ذہنی صحت ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ جناب ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. اور یقیناً آج کا پروگرام بھی بہت زیادہ معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا.